مجبور ہو گئی کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اگر کوئی اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو کیا اس کے پڑوسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو روٹی دی جائے؟ نہ بچوں کے جوتے ہیں، نہ کپڑے ہیں، ہمارے گھر میں یہ حالات ہیں کہ چپل بھی پہننے کے لیے نہیں ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، 5ویں میں ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہو رہا ہے، یہ جو عورتیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دی ہیں، اور تلخیاں جو بھی ہوں برداشت کرنی پڑتی ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ظالم معاشرہ ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یہ حالات لاتا ہے تو وہ ایک بائک پہ آنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل عمر، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ آج کی جو داستان ہے، یہ داستان ایسی داستان ہے کہ یہ آپ کے دل تو جھنجھوڑے گی، لیکن اس نے مجھے بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں زندگی میں بہت سے موقعوں پہ کبھی کبھی ہوں کو 100 میں سے ایک آدھ موقع ہو جس پہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان میں سے یہ ایک موقع میں نے آج زندگی میں دیکھا ہے۔ کیونکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جا رہا تھا تو جاتے ہوئے میں نے ایک رستے میں ایک عورت دیکھی ہے جو کہ رو رہی تھی اور سنسان جگہ پہ رو رہی تھی۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ سنسان جگہ ہے، ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے، اور اس کے رونے کی جب میں سبب پوچھا تو اس سبب جو ہے وہ میں اپنے الفاظ سے نہیں بیان کر سکتا کہ وہ سبب کیا تھا، یہاں تک اس کو کیا حالات لے کر آئے، یہاں تک وہ کیسے پہنچی۔ وہ ایک ماں بھی ہے، وہ ایک بیوی بھی ہے، تو یہ جو زندگی اس کے ساتھ کر رہی ہے، کیا زندگی اس کے ساتھ کر رہی ہے، اور یہ جو زندگی اس کے ساتھ آگے کیا کرنے جا رہی ہے، سارے سوال جو ہے میں ان سے پوچھوں گا۔ اور اس دنیا کے حالات نے اس کو یہاں پہ کیا کیا اس کے ساتھ، اس معاشرے نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس معاشرے نے 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے کیا کیا اس کے ساتھ، یہ ساری باتیں میں پوچھوں گا اس اپنی بہن کے ساتھ۔ کچھ اور ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں۔ میں ہوں ایک ایسی ماں کے ساتھ، ایک ایسی بیوی کے ساتھ جو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، بائکیا پہ بائک چلا کر، ڈیلیوریز دے کر، اور ایک باہمت خاتون ایک لوگ جو ہیں وہ جیسے حالات پہ آتے ہیں وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط طریقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی محنت کی طرف نہیں جاتا۔ ان کی سٹوری کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک باہمت خاتون محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اس طرح نہ ذلیل ہوں، ان کے بچے پڑھیں، ملک کا نام روشن کریں، اور ان کی فیسیں دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جب روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو فیسیں کہاں سے دیں گے؟ تو جب بے ذہن ظالم معاشرہ ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یہ حالات لاتا ہے تو وہ ایک بائک پہ آنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ باقی باتیں کرتے ہیں اس بہن سے۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ روبیہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے سنسان گھاٹ میں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، کوئی ایک آدھ بائک گزرتا ہے، آپ یہاں پہ بائک کھڑا کر کے رو رہی تھی، کیوں رو رہی تھی؟ اس معاشرے نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ بھائی میں بائک کیا چلاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اب کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عید آ رہی ہے، نہ بچوں کے جوتے ہیں، نہ کپڑے ہیں، ہمارے گھر میں یہ حالات ہیں کہ چپل بھی پہننے کے لیے نہیں ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، 5ویں میں ہوں، ہمارے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، باہر جانے کے لیے تو کیا ہوگا، گھر پہ پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، عید آ رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں، چلیں بڑی جو بیٹیاں ہیں وہ سمجھدار ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ شام کو میں آتی ہوں، میں خالی ہاتھ آتی ہوں، بچے میرا منہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ مکان کرائے کا ہے، مالک مکان جو 1 مہینہ ابھی 10 ڈیٹ نہیں آتی ہے وہ کرایہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بل آ جاتا ہے، بل اتنا زیادہ بل آتا ہے، میں کیا افورڈ کروں، بچی کی فیسیں ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور آٹا آپ دیکھیں 70 روپے کلو ہو گیا ہے، اور میری یہ حالت ہے کہ میں 100-150 کا آٹا منگواتی ہوں بچوں کے لیے، وہ مشکل گزارا ہو رہا ہے، بلکہ نہیں ہو رہا، گزارا بھی نہیں ہو رہا، کہ میں دل میرا یہاں تک میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پھر یہ سوچتی ہوں کہ میرے 5 بچے کہاں جائیں گے، ان کا وارث کون ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا، ایک ماں کا دل ہے کہ وہ اس کو زندگی اس موڑ پہ لائی ہے کہ وہ اپنے جان لینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن پھر کس کا خیال آتا ہے؟ پھر آتا ہے اس کو اپنے بچوں کا، ان بچوں کا مستقبل کا۔ بچے کیا کریں گے؟ بچے کدھر جائیں گے؟ بچے کھائیں گے کہاں سے؟ یہ تو مر جائیں گے۔ کیوں مر جائیں گی؟ کیسے مر جائیں گی؟ یہاں تک سٹوری آئی کیسے؟ یہ سوال ہے میرا۔ میم سے یہ پوچھوں گا کہ شروع سے لے کر یہاں تک آپ کے آنے کی کیا داستان ہے؟ آپ کا ہسبینڈ کہاں پہ ہے؟ آپ یہ بائک ہی چلانے کا آپ نے کیوں سوچا؟ شروع سے لے کر یہاں تک کی مجھے کہانی سنائیں کہ وہ حالات اور یہاں تک آنے کا نوبت کہاں تک پہنچی، کیسے پہنچی؟ شروع سے یہ ہے کہ ابھی تک میرے انٹرویوز چلتے رہے ہیں، میں لوگوں کے سامنے بہت بہادر اور بہت زیادہ حوصلہ، کہ میرا بہت زیادہ میرے اندر حوصلہ ہے،
इंटरव्यूज़ देती रही हूँ, लेकिन अब जब मजबूर हो गई हूँ, मैं शौहर काम नहीं करता था, उसे काम नहीं मिलता था, ये खुदा जानता है, लेकिन वो काम नहीं करता था, मैं काम पे जाती थी, घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहते थे कि मैं उन्हें कहती थी आप काम पे जाएं, वो कहते थे काम नहीं है। आखिरकार हालत ये हुई है कि छोटी ईद पे भी बच्चों के पास ना जूते थे ना कपड़े थे, तो मैंने उन्हें कहा है कि चलें उनके लिए जूते तो ले देना घर पे पहनने के लिए भी, लेकिन किधर गया शौहर? वो छोड़ के चले गए हैं। अब आपको छोड़ के चले गए हैं? बच्चों के साथ छोड़ के चले गए, माँ को कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे बच्चे रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अल्लाह के फ़र्ज़ तो माशरे में मर्द का है अपने बच्चों का पेट पालना। नहीं, वो छोड़ के चले गए हैं। वो हमें 1 रुपया होता है ना, वो हमें 1 रुपया भी नहीं देते हैं, और मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं और किराए का मकान है। अगर किराए की छत भी छीन गई, मैं किराया नहीं देती हूँ, तो मैं अपने 5 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। तो ये वो सारी कहानी है जिसकी वजह से आप मजबूर होगी इस बाइक चलाने पे, ये कहानी है। जी, यही कहानी है। बच्चों का पेट, बच्चों की फीसें, बच्चों की ज़िंदगी, अपनी छत, अपनी मुआफ़िज़, ये चीज़ें कवर करने के लिए आप बाइक चलाने पे मजबूर होगी। जी, मैं यही कुछ करने के लिए बाइक चलाने पे मजबूर हुई हूँ। स्टार्ट तो मैंने आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं आ रहा है कि मैंने ज़िंदगी में और बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं और काफ़ी जगह पे मैं दिल से नहीं बोला, लेकिन आज मैं दिल से बोल रहा हूँ और पता नहीं मेरे पास अल्फाज ये और ये ताकत कहाँ से आ रही है। ये इनकी आँखों के जो आंसू हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये दास्तान आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अब लोगों ने फ़ैसला करना है कि क्या अगर कोई मजबूर है, कोई ज़िंदगी में जिसको रोटी नहीं मिल रही, तो उसको रोटी खिलाने के लिए क्या उसके पड़ोसी का हक़ नहीं है कि उसको रोटी दी जाए? अगर कोई उसका पड़ोसी भूखा है तो क्या उसके पड़ोसी का ये हक़ नहीं है कि उसको रोटी दी जाए? क्या अगर किसी के घर की छत टपक रही है, उसमें पानी गिर रहा है और अंदर बच्चे छोटे हैं, वो बैठे हुए हैं, तो क्या उसके पड़ोसी का हक़ ये नहीं है कि वो उसकी छत की मरम्मत करा दे? अल्लाह ने सबको बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि लोग तो फजूल भी उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बेचारी बहन मजबूर है, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रही, उनको खाने के लिए, खाना खिलाने के लिए दिन रात वो बाइक पे धूप में, बारिश में, हर जगह पे जा रही है, तो क्या उस पड़ोसी का हक़ नहीं है कि उसके बच्चों को खाना खिला दिया जाए? क्या उसने अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना? क्या उसने मरना नहीं है? क्या हमने नहीं मरना? क्या हम सब पाकिस्तानियों ने नहीं मरना? एक इंसान के साथ आप अच्छा करोगे तो पूरी इंसानियत के साथ अच्छा करोगे। आप मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले में आप क्या कमा लेती हैं और बच्चों का कैसे खाना पीना कर रही हैं? सारा दिन जान मार के, इतना पेट्रोल महंगा है, 500-700 रुपया ये होता है कि ये बन जाता है। 700 रुपये में क्या करती हैं एक दिन में? एक दिन में 2 किलो आटा आ जाता है, 1 पाव घी आ जाता है। 3 चीज़ें भी नहीं आती 700 में, जो हालात अब 2021 में हो गए। तो बस अभी ये है कि मैं, कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार था मुझे, तो मैं काम पे भी नहीं गई हूँ। तो आज ये था कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं अभी तक बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। आप खुद देख रहे हैं, फैसला आपने करना है कि एक औरत जिसके पास 3 भी ऑप्शंस थे, भीख मांगने का ऑप्शन था, गलत तरीके की तरफ, फिर हम सब लोग कहते हैं कि जी माशरा ख़राब हो रहा है, ये जो औरतें जो हैं वो गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दी हैं। जब उनको सही तरीके से भी नहीं देंगे, जब उनके बच्चे भूखे मरेंगे, उनको रोटी नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगी? या अपनी जान लेंगी। हज़ारों कहानी आप सुनते हैं, माँ ने छलांग लगा दी दरिया में, मर गई, बाप ने बच्चों का गला काट दिया। किस वजह से काट दिया? किसका दिल करता अपने बच्चों का खून करने के? भूख, पेट मरवाता है इंसान को, और जब पेट में भूख होती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो ये हम लोग ही इनको मजबूर करते हैं अपनी जान लेने पे, अपने बच्चों की जान लेने पे। तो अभी भी वक्त है, उठें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 100, 200, 500, 1000 अगर एक बंदा भी दे, तो अगर कोई 100 बंदा भी देगा तो इनका सारा निज़ाम चल जाएगा, इनकी ज़िंदगी चलना शुरू हो जाएगी। इनके बच्चे हैं, उन्होंने फ़ीसें देनी हैं। वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी बाइक पे हों, वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी भीख मांगें। ये होता है पॉजिटिव पाकिस्तान। वो उनको सबको बाहर रोड पे लाती और उनको कहती कि आप पैसे मांगो, घर का खाना भी चलता, रेंट भी जाता, सब कुछ होता। इनकी बच्चियाँ हैं आपकी? जी, मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा। 4 बेटियाँ हैं, तो 4 बेटियाँ घर में उनको इज्जत से रख कर खाना खिला रही हैं। ये क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा कि ऐसा हो? क्या आपको ये चाहते हैं आप सब लोग कि वो बच्चियाँ बाहर आएँ रोड पे और पैसे मांगे और फिर जाकर खाना खाएं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बाहिम्मत खातून, बाहिम्मत माँ, बाहिम्मत बीवी अपने घर में इज़्ज़त के साथ रोटी खाए, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जिए
اور اس کے بچے عزت کے ساتھ آگے بڑھیں تو ان کی ہیلپ کریں. ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ان کا جائز کیش اکاؤنٹ دے دوں گا نیچے. آپ لوگوں نے بڑھ کر دل کھول کے ان کی ہیلپ کرنی ہے. ان کی ہیلپ کرنی ہے. جائز کیش اکاؤنٹ آپ کے نام پہ ہے؟ جی. کیا نام آتا ہے جائز کیش اکاؤنٹ پہ؟ روبیہ ندیم. کیا؟ روبیہ ندیم. روبیہ ندیم آتا ہے جی ان کے جائز کیش اکاؤنٹ کے نام پہ. آپ مجھے نمبر ادھر بولیں, کیا نمبر ہے آپ کا؟ 030149777315. نمبر آپ نے سن بھی لیا, لیکن میں اسکرین پہ مینشن بھی کر دوں گا. آپ نے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کرنی ہے اور اپنے ارد گرد جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں تک یہ بات پہنچائیں. یہ ویڈیو وہاں تک دکھائیں, ان کو ہیومن ویلفیئر کو دکھائیں, لوگوں کو دکھائیں. جو لوگ آج بھی اس دنیا میں نرم دل لوگ ہیں جو کہ ڈونیشنز دیتے ہیں, لیکن ڈونیشنز ان کی ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں جا رہے ہیں, غلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں. جو ڈیزرو کرتے ہیں وہاں تک تو پہنچتی ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ وہ خود اس طرح کے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو ڈھونڈیں اور ان کو خود جا کے ڈونیشن دیں. اب آپ کسی آرگنائزیشن میں 2 کروڑ بھی دے دیں اور وہ 2 کروڑ کہاں لگ رہا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں. جب آپ خود اس طرح کے لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کے حالات دیکھیں, ان کے گھر آئیں, ان کے حالات دیکھیں, جو آپ کے سے بن پڑتا ہے دیں, سب دیں. اور لوگوں کو اور آگے آگے دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس طرح ماں بہن بیٹی جو ہے وہ ہماری اس طرح ہے, اس کو نیڈ ہے, وہ ضرورت ہے, وہ محنت کر رہی ہے, مانگ نہیں رہی, محنت کر رہی ہے, تو اس کا ہیلپ کریں. اب بچیاں گھر میں اور چھت گر جائے, کیا آپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہتے ہیں؟ تو اگر اپنی اولاد کے لیے نہیں چاہتے تو کسی کی اولاد کے لیے تو کچھ کر لیں. میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی ماں بہن بیٹی جو بھی با ہمت ہے اور اس پاکستان کا پازیٹیو فیس ہے, ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے. ان کا جائز کیش اکاؤنٹ نمبر میں نے آپ کو اسکرین پہ بتا دیا ہے, انہوں نے بول بھی دیا ہے, ان کا نام بھی آ جائے گا. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پیسے کہیں اور چلے جائیں گے, اسی چیز کے لیے میں نے ان کا نمبر ان سے منہ سے بلوایا ہے کہ ان کا نام بھی آگے کیا آ رہا ہے, ان کا نمبر کیا ہے, ان کا آگے نام کیا آ رہا ہے. آپ کو پتہ لگ رہا جائے گا کہ صحیح بندے تک جا رہی ہے بات, صحیح بندے تک آپ کی ڈونیشن جا رہی ہے. آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں کہ ہم نے اتنے پیسے بھیجے ہیں, آپ کو پہنچ گئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرے کی یہ تلخی, معاشرے کی یہ سختیاں برداشت کیسے کرتی ہیں, ہمت کیسے لاتی ہیں ایسی؟ ابھی تک تو جتنے لوگ ملتے ہیں بہت زیادہ حوصلہ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اور تلخیاں جو بھی ہوں برداشت کرنی پڑتی ہیں رزق حلال کمانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے, مکان کا کرایہ دینے کے لیے, زندگی میں زندہ رہنے کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اچھا, برداشت کر لیتی ہیں. ہمت کہاں سے آئی ہے؟ جب بندہ تہیا کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے, میں نے رزق حلال کمانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہمت دیتی ہے. یہ پوائنٹ تھا میرا, جو میں آپ سے اتنا بحث کیا میں نے, یہ میرا پوائنٹ تھا کہ ان کی نیت میں ہی یہ ہے کہ میں نے رزق حلال کھلانا ہے. تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, کچھ بھی اب آگے میں نہیں کہوں گا. آپ نے سارے حالات بھی دیکھ لیے ہیں. یہ دیکھیں, جو مرد کو کرنا چاہیے تھا, جو ان کے شوہر کو کرنا چاہیے تھا, وہ یہ خود کر رہی ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کیا کرتے ہیں. اگر تو سخت دل ہیں تو اسی طرح بیٹھے رہیں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کتنے بچے مرتے ہیں, کتنی مائیں ذلیل ہو رہی ہیں, کتنی مائیں مر رہی ہیں, کتنی مائیں اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہی ہیں. اگر تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اگنور کر دیں. اگر تو آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت یا تھوڑا سا بھی دل ہے تو ان کی ہیلپ کریں. نمبر آپ کو مل جائے گا. ان کے اینڈ پہ آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں کیا میسج دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حالات یہ ہیں کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا, اور میں نے زندگی میں اتنا لاؤڈ نہیں بولا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ لاؤڈ بولوں, چیخ چیخ کے بولوں کہ جاگو, ان کی ہیلپ کریں. جہاں تک میں اس پورے پاکستان تک یہ بات پہنچاؤں گا, میں گورنمنٹ تک پہنچاؤں گا. اور کیسے پہنچے گی؟ آپ کی وجہ سے. آپ لوگ گورنمنٹ تک پہنچاؤ گے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ, سب لوگوں تک پہنچاؤ, جو ڈونیشنز دیتے ہیں ان سب تک پہنچاؤ کہ یہ ڈیزرونگ کرتی ہیں, یہ ڈیزرو کرتی ہیں. ہم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے کہا انٹرویو دے دیں, انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں پہلے بھی دے چکی ہوں, بہت انٹرویو دیے ہیں, لیکن زندگی تو وہیں کی وہیں ہے, وہیں پہ وہیں. اب رونا آتا ہے صرف. تو میں نے ایک لاسٹ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آخری دفعہ ایک انٹرویو دے دیں. میں اپنی کوشش کرنا چاہتا ہوں. اب پاکستانی ہو, آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی تو آپ نے ساری سٹوری جو ہے وہ سن لی ہے, سارے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں.
سارا قصہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ لوگوں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. میں نے اپنا پورا فرض کر دیا ہے. میں نے یہ داستان آپ کو سنا دی ہے. آپ لوگوں پہ اب ہے کہ اس ماں بہن، یہ ہم سب پورے پاکستان کی بیٹی ہے. اس بیٹی کا اور کتنی تلخیاں اس نے برداشت کرنی ہے، اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور داستان میں. خدا حافظ.